ہاں ہاں اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے سر. یہی اب چلنا ہے کتنے رکوعوں تک. کیا سوز و گداز ہے جی, کیا عشق کیا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ, اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ. ہائے 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 سر, یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں. میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں. یہ ترجمہ ہے اس کا, جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس آزمائش میں. فَأَتَمَّهُنْ, تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. سر دیکھیں نا کہاں نہیں آزمایا, آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک. آپ کا کلام کیا ہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, آگ میں پھینکنے لگے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے, کیونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے, نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو, تم تصدیق کر دو, اور اس تک کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو. تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں. تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا, مجھے تیری حاجت نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. قال انی جاعلک للناس اماما. سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے. پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی, بچے کی عمر 12 سال ہوئی, کہا جی اس کو ذبح کرو. تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا ان کے گھر والوں کے سوا. کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز, جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تو ہمیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. ہائے ہائے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی, تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی. جواب کیا انٹلیکچوئل ہے, مختصر جواب ہے اور کمال کا. یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی. شاہ جی تسی تے امامت روک دے نہیں پہ ہون تک. اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی. امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے. مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے. انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو. تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا, اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم, سورہ لقمان آیت نمبر 13. اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا, چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا, وہ کوئی امام نہیں بنے گا. آپ بے شک کہتے رہے سید نے سوٹا لا رہے ہیں جی, سید ہیں نا جی, گوٹے گڈے پکڑو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا نا اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوگی. تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا. تو امام حسین ہے نا امام, سر امام حسن ہے نا امام, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ابراہیمی اولاد ہے, انہوں نے پرفارم بھی کی ہے. تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے, یہ والی امامت.
وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے، اس پہ تو میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ظالموں کو عہد نہیں ملے گا ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا. تو یہ وہی حدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اللہ اکبر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اچھا، نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف، یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا، اگر آپ دیکھیں ریکٹینگولر ہے یوں. پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، آلموسٹ کعبے کے اس طرف، اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کارنر پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی، یہ کہلاتی ہے مستجاب، 70 انبیاء کا مصلی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے. اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے، حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں کا استقبال ہو جاتا تھا. حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مصلی بدلیں، انہوں نے مشورہ بھی دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی، آپ عارضی دیکھیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے 4 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا، لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نا مصلی بنایا جائے. جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیہ ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا، اب صرف یہ ہے. تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قضائے حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دیں، تو آیت پردہ نازل ہوگی. تیسرا، منافقین کا جنازہ آپ نہ پڑھیں، تو سورہ توبہ میں آگے آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. چوتھا، غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو قتل کیا جائے. حضور رقیق القلب تھے، حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا. چلو اب جو ہوا وہ ٹھیک. یہ 4 باتوں پہ، اس میں سے ایک یہ تھی. مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ، اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں 7 چکروں کے بعد وہاں پہ 2 نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں. وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں 6 یا 7 فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی. اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے. تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. اس وقت ظاہر کو کرین نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ. تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے، نرم چیز نہیں ہے. آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان، سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں بعد میں خشک کر لیں، لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر، یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور، وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے. لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے، ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لی ہوئی اندر سے اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے، تو وہ ایگزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا. تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مصلی. اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم 300 سال تک 4 مصلے ڈال کے رکھے، وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا، تو وہ مصلی کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا. یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے. حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے، دروازہ بھی، اور یہاں پہ یہ بھی، اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہوں. تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مصلی تھا حنبلی، یہاں پہ شافعی، اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ حنفی توڑے وڈے براہمہ دا، اور اس طرف تھا مالکی مصلی. مقام ابراہیم پہ کسی کا مصلی نہیں تھا. میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ مسئلہ 197، اس میں تو ہم نے کلرڈ تصویریں 1925 کی 1955 کی دکھائی ہیں.
تو آپس میں جھگڑتے تھے. ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈا امام جڑا ہے وہ ابراہیمی ہے, تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کا. تو یہ بدبخت رہے 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی, کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے, تسی بھی نہیں کھلو گے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. جب سعودی حکومت نے یہ 4 مسلح اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے 100 سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے 4 مسلح اٹھوائے, الحمدللہ. تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ, جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مسلح بنانا ہے. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا, ان کے بیٹے اسماعیل سے, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے, سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی, یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو. مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی. اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے. سر یہ بھی فضیلت ہے. ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر, لیکن یہ قرآن میں آ گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے, والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے, یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں. ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں, ڈسٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک, 150 پلس ممالک کے لوگ, ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں. میں نے تو وہاں حبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تہمت ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے استنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس طرح اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں. حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں, لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے آپ کو ذرا سی بھی سمیل نہیں آئے گی, اتنا صفائی کا اہتمام ہے. لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, روحانی معاملہ نہیں ہے, وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے. ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتہ چل جائے گا حرم مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید خود فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں. وہ جی خاص خوشبو ہے, وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا, خوشبو تو لکھے ہوتا ہے غلاف کعبہ. وہ سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی, غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. وہاں ٹپیکل ایک سمیل آپ کو تھرو آؤٹ آتی بڑی اچھی سی, وہ اس سرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے, سرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے, ڈٹرجنٹ جس سے وہ صفائی کرتے ہیں. اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہے, کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر, بیٹری کے اوپر چلتی ہے, کوئی آواز نہیں. آپ کے پاس وہ چل رہی ہیں, آپ کو آواز آنی نہیں, ظاہر ہے وہ بیٹری والی ہے. اور وہ طواف کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں, طواف بھی جاری رہتا ہے. اتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے. تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے.